پاکستان میں کئی بچے خاص طور پہ خصوصی افراد کی ہم بات کریں، بزرگ شہریوں کی بات کریں، اکثر و بیشتر ان کے حوالے سے خبریں آتی ہیں کہ جی وہ اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے۔ اب ان کو ڈھونڈنا کیسے جائے، پتہ کیسے لگایا جائے؟ چھوٹا بچہ ہے، اسے نہیں معلوم اس کے گھر کا ایڈریس، اس کو اپنے گھر کا فون نمبر بھی یاد نہیں ہے۔ ایسے میں کچھ عرصے قبل تک ہم دیکھ رہے تھے کوئی ایسا نظام نہیں تھا، کوئی ایسا سسٹم نہیں تھا۔ پولیس اپنی طرف سے کوشش کرتی تھی، لیکن ظاہر ہے اب پولیس کے اوپر اور بھی مزید کیا ذمہ داری ہوتی ہیں۔ لیکن اب پنجاب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 برسوں سے ایک مؤثر سٹیپ لیا گیا ہے، یعنی کہ جو بچھڑے ہیں ان کو اپنوں سے ملانے کے لیے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب وہ جو ایک سسٹم بنایا گیا تھا، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی کا بڑا فائدہ ہوا، اور خصوصاً جو AI ہے اس کا انکلوژن ہوا، اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب بڑی تعداد میں جو گمشدہ بزرگ شہری ہیں، بچے ہیں، ان کا پتہ لگانا آسان ہو گیا۔ اور اس تمام تر پروسیس میں، پتہ لگانے کے پروسیس میں، یہ سارے ڈیٹیکشن کے اندر سیف سٹی کیمراز بہت ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں۔ اور میرا پیارا کی جو ٹیم ہے، میرا پیارا بیسیکلی ایک ایپ ہے جس ایپ کے اوپر یہ تمام تر پروسیس ہوتا ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ اچھا، اب وہ میرا پیارا ایپ جو ہے وہ ان سنک ود سیف سٹی کیمرا، سیف سٹی کی ٹیم کے ساتھ لاہور میں اور ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب میں کام کر رہے ہیں۔ تو بات کر لیتے ہیں پھر مس سدرا اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، انچارج ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی، میرا پیارا پروگرام۔ بہت شکریہ سدرا، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا۔ ذرا بتائیے گا کہ ورچوئل سینٹرز فار چائلڈ سیفٹی میرا پیارا کی انچارج آپ ہیں، اور اس تمام تر پروسیس کیا ہوتا ہے، ویریفیکیشن کیسے ہوتی ہے، اور پھر آئیڈینٹیفیکیشن ایٹ فرسٹ کیسے کی جاتی ہے؟ Thank you so much, Sadaf and Saib, for having me here. Virtual Center for Child Safety CM پنجاب کا فرسٹ انیشیٹو ہے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں بچوں کے حوالے سے۔ جو 18 سال سے کم جو بچے ہیں وہ وکٹم ہیں، خواہ کسی بھی معاملے میں بچے گم گئے ہیں، لاوارث ملے ہیں، کسی بھی مقام سے بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، بچے کے ساتھ کوئی ابیوز ہوا ہے، بچے کے ساتھ بیگنگ کروائی جا رہی ہے، چائلڈ لیبر کروائی جا رہی ہے، جتنے بھی معاملات جو ایک بچے کے ساتھ ہیں، 18 سال سے کم جو بچہ ہے، وہ سارے معاملات چائلڈ سیفٹی جو ہے وہ ڈیل کرے گا۔ اس سے پہلے کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا، یا اس سے پہلے جو ہے پولیس اس کو جنرل 15 پہ ڈیل کر رہی تھی، یا پہلے ایک لاسٹ اینڈ فاؤنڈ سینٹر تھا جو صرف لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کے کیسز کو ایکسل کے فارم میں ڈیل کرتا تھا کہ ایک بچہ گم گیا ہے علی، اس کو ایکسل میں علی کے فارم نام سے تلاش کرتا تھا۔ اب ایک مربوط نظام بنا دیا، ایک ڈیجیٹلائز ڈیٹا بیس بنا دی ہے، اس کے پیچھے IVR سسٹم لگا دیا کہ اگر آپ 15 پہ کال کر کے 3 کا بٹن دبائیں گے تو آپ کی کال ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی میں لینڈ کر جائے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ کو ایک لاوارث بچہ ملتا ہے، ایک گمنے کی کال ہے اور ایک بچہ لاوارث کسی جگہ سے ملتا ہے، ابھی اگر ہم بات کریں داد و شمار کی، سٹیٹس کے حوالے سے بات کریں، پورے پنجاب میں 100 سے زائد بچے جو ہیں وہ گم جاتے ہیں۔ اس بچے مختلف مقامات سے ہمیں لاوارث ملتے بھی ہیں۔ موسٹلی بچے وہی ہوتے ہیں جو گم جاتے ہیں۔ پہلے کوئی ایسی ڈیٹا بیس نہیں تھی جو ان کو میچ کرے، اب AI سسٹم لگا دیا ہے، جو بچے گمتے ہیں ان کی تصاویر منگوائی جاتی ہیں، جو لاوارث ملتے ہیں ان کی بھی پکچر منگوائی جاتی ہیں، اور سسٹم میں ڈیٹا بیس میں پکچرز کو انسرٹ کیا جاتا ہے۔ اب AI جو ہے پکچرز کو پکچرز کے ساتھ میچ کرتا ہے، ڈیٹا کو ڈیٹا کے ساتھ میچ کر کے الرٹ جنریٹ کر دیتا ہے۔ پکچرز کو پکچر کے ساتھ FRS فیشل ریکگنیشن الرٹ جنریٹ کرتا ہے، ڈیٹا کو ڈیٹا کے ساتھ کرتا ہے ویئر اباؤٹس میچنگ الرٹس۔ ویئر اباؤٹ سے مینس علی کا نام علی کے ساتھ میچ کرے گا، صدف کا نام صدف کے ساتھ میچ کرے گا، سائم کا نام سائم کے ساتھ، سائم کی ایج گروپ کیا ہے، صدف کا ایج گروپ کیا ہے، سدرا کا ایج گروپ کیا ہے، اس کو سدرا کے ایج گروپ سے میچ کر کے میچنگ الرٹ جنریٹ کر دے گا کہ یہ بہت سدرا آر سیم، بہت سائم آر سیم۔ اگر پکچر سائم کی سائم کے ساتھ میچ کر رہی ہے، کوئی سائم لاپتہ ہوا ہے، تو اس کو میچنگ الرٹ میں پکچرز کو میچ کر کے الرٹ جنریٹ کر دے گا کہ یہ جو سائم ٹیم ہے جی وہ اس نے بچے کو ڈھونڈنا ہے۔ انیشیل کام یہ بات کا سٹیپ ہوگا کہ وہ جو بچے مل گئے ہیں ان میں سے شناخت کا مرحلہ ہے، تھوڑا سا ذرا اسے کلیریفائی کر دیں۔ جی، جو بچے ہمیں لاوارث ملتے ہیں، جو کہہ رہی ہیں کہ ٹیم نے ڈھونڈنا ہے بچوں کو، جو بچے ہمیں جو مل جاتے ہیں لاوارث حالت میں مل جاتے ہیں، جو اداروں کے پاس بچے رہتے ہیں، پہلے تو ہم کرتے ہیں کہ جو بچہ ہمیں لاوارث حالت میں ملا ہے اس کی فیملی کو ٹریس کریں، بچے سے انٹرویو کنڈکٹ کیا جاتا ہے۔ بچے اگر اپنے بارے میں کوئی کلو بتا دیتے ہیں تو متعلقہ پولیس کو ہم ڈسپیچ کرتے ہیں، متعلقہ پولیس اس کو بچے کی فیملی کو ٹریس کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔
اگر پھر بھی فیملی نہیں ملتی تو بچے کو لے کے ہم گھر گھر لے کر جاتے ہیں, اس کی لوکیشن پہ لے کے جاتے ہیں. بچہ جو اپنا ایڈریس بتا رہا ہوتا ہے, پھر بچے کی فیملی کو ٹریس کیا جاتا ہے اور بچے کو فیملی کو ہینڈ اوور کیا جاتا ہے. اچھا سدرا یہ بتائیے گا, ویسے تو میرا پیارا کی ٹیم نے بہت سے بچوں کو ان کے گھر والوں سے ملوایا, بٹ کوئی ایسا کیس جو کہ بہت چیلنجنگ ہو, ہم ذرا چیلنجز سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا کیا مشکلات درپیش ہوتی ہیں آپ لوگوں کو بھی. بالکل, جو سالہ سال سے بچے ان اداروں میں رہتے ہیں, جی جی, جیسے ابھی ہم نے آرفن ایجز کا ڈیٹا کلیکٹ کیا, ابھی ہم نے ایک پریکٹس ہمارے سامنے آئی کہ جو بچے گم جاتے ہیں وہ خدا نہ خواستہ کوئی جاوید اقبال تو نہیں دوبارہ سے پیدا ہو گیا. ہم نے ایک انالیسس کیا کہ جو بچے گمتے ہیں وہ اداروں کے پاس جاتے ہیں یا کوئی اس کو کڈنیپ کر کے لے کے جا رہا ہے. وہ ہم نے دیکھا کہ وہ کسی چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے پاس ہوتا تھا یا ایدی سینٹر کے پاس چلا جاتا تھا. فار ایگزامپل ایک بچہ گم گیا ہے اور کسی کو وہ لاوارث حالت میں ملا اور اس نے 15 پہ کال کیے بغیر اس کو ایدی سینٹر میں جمع کروا دیا. ٹھیک ہے, ہماری ٹیم نے, ہماری ایک فیلڈ ٹیم ہے ری یونیفیکیشن کے نام سے, وہ ان اداروں کو وزٹ کرتی ہے. اس نے وزٹ کے دوران ان بچوں سے انٹرویو کیا. انٹرویو کے دوران وہ بچے جو اپنا ایڈریس اور لوکیشن بتاتے ہیں وہ اپنے سسٹم میں ہم نے فیڈ کیا. پھر وہ بچے جو ان اداروں میں پچھلے 10 سال سے, 12 سال سے, 25 سال سے, 20 سال سے رہ رہے تھے اور انہیں صرف اپنے نام کے علاوہ, نام بھی وہ جو صرف اداروں نے ان کو نام دیے ہیں, اس کے علاوہ انہیں کوئی بھی ڈیٹیلز یاد نہیں. وہ کیسز جو بالکل سیمز لائک ڈیڈ کیسز, وہ ہمارے لیے چیلنجیبل کیسز تھے. اب وہ ان کیسز کو ڈیل کرنا, ان کیسز کو سالو کرنا, وہ ہمارے لیے چیلنجیبل تھا. پھر ان کو ہم نے دیکھا کہ ان کی پلیس آف ریسکیو کیا تھی, وہ بچے کہاں سے ریسکیو ہوئے تھے, ان کی پرانی فائلز دیکھی کہ جب پولیس اس کو چھوڑ کے گئی تھی ادارے میں وہ فائل کون سی تھی, یہ بچے کس لوکیشن سے ملے تھے. اس لوکیشن پہ جا کے دیکھا کہ کس بندے کو یہ بچہ ملا تھا, کس جگہ سے یہ ملا تھا, کس آدمی کو ملا تھا. اس لوکیشن پہ گئے, پھر اس لوکیشن کے تھانوں کو سرچ کیا کہ اس سال میں کتنے پرچے درج ہوئے تھے اس بچے کے نام کے. ہو سکتا ہے کسی نے گمشدگی کی کوئی رپورٹ درج کروائی ہو. اچھا ایک چیز بتا دیں, اکثر و بیشتر جس طرح کیسز ہوتے ہیں جورسڈکشن کا بڑا معاملہ اس میں آتا ہے جی, حدود کے معاملات بڑے آتے ہیں, ہمارے تھانے کی حدود. یہاں پہ کیا اگر کراچی سے کوئی بچہ مسنگ ہے اور وہ پنجاب میں ملتا ہے تو اس کو بھی آپ کیٹر کرتے ہیں یا پھر یہ کراچی کے ہینڈ اوور کیا جاتا ہے معاملہ؟ بچوں کے جو کیسز ہیں نا, یہ ایک ولنریبل گروپ ہے اور بچوں کے جو معاملات ہیں نا وہ ہر کوئی نا ان کے معاملے میں ایک سافٹ کارنر رکھتا ہے. ہم لوگ جو ہیں میرا پیارا پورے پاکستان کے کیسز کو, خواہ وہ سندھ کے کیسز ہیں, بلوچستان کے کیسز ہیں, کہیں کا بھی کیس ہے, وہ بچوں سے ریلیٹڈ کیسز ہیں تو ہم ڈیل کرتے ہیں. پہلے یہ پنجاب لیول پہ تھا, اب سی ایم پنجاب نے اس کو انیگوریٹ کیا ہے پورے پاکستان لیول پہ. اگر پورے پاکستان میں کہیں سے بھی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر کے تھرو ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے, ہم اس کیس کو ریزالو کریں گے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0309 5015. ہمارے ساتھ جو کراچی کی ٹیم ہے, بلوچستان کی ٹیم ہے, باقی ادرس ٹیمز ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے باقاعدہ ان کے ساتھ MOU سائن ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ان کیسز کو ریزالو کرنے میں کوارڈینیشنز کرتی ہیں. لولی, بہت شکریہ سدرا, آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں بریف کیا اس تمام تر پروگرام ایپ کے حوالے سے. تو جناب اب وہ چیزیں, ٹائمز ہیو چینجڈ اور جدت آتی جا رہی ٹیکنالوجی میں, تو اب ذرا آسانی اس چیز میں ہو گئی ہے کہ اگر کوئی بچہ, بزرگ, کوئی اسپیشل شخص جو ہے اگر وہ کہیں گمتا ہے, رستہ بھٹکتا ہے, بھولتا ہے رستہ, تو پھر اس کو اس کے گھر والوں تک بآسانی میرا پیارا ایپ کے تھرو پہنچایا جا سکتا ہے.